یاد رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ ایک تو آپ نے زکوٰۃ کورس میں پڑھا تھا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ہو، قیمت ہو، یا مال تجارت ہو، یا تھوڑا بہت سونا ہو، تھوڑا بہت چاندی ہو، تھوڑے بہت پیسے ہوں، یہ ملا کر 52.5 تولے چاندی بنتے ہوں اور اس مال پہ سال بھی گزرا ہو تو زکوٰۃ ہے۔ لیکن قربانی کا نصاب اس میں تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد گھر میں برتن ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، ان کی قیمت ملائے، ضرورت سے زائد بستر ہیں ان کی قیمت ملائے، ضرورت سے زائد اگر ایسی چیزیں ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری قیمت ملا کر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت بن رہی ہے یا نہیں، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کو زکوٰۃ کے نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، لیکن ضرورت سے زائد سامان کو قربانی کے نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک غلطی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں جو والد ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ قربانی ہے، بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی پر الگ قربانی ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، بالغ ہے تو بیٹے پہ الگ قربانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک بکرا لاتے ہیں اور اسی کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے ہر ایک پر الگ قربانی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تکلیف کیا ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں دینے میں، یار خوشی سے دیا کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ جیسے کسی سے محبت ہو تو اسے کچھ چیز دیتا ہے اور وہاں توقع ہوتی ہے یار ایک مسکراہٹ مل گئی بس میری قیمت ادا ہو جائے گی، اس کے مال جانے میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی راہ میں بھی خوشی سے دیا کریں۔ جو لوگ ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی معاملات کھینچ کے آتے ہیں۔ کم از کم یہ جو فرائض یا واجبات صدقات واجبہ ہیں ان پر تو انسان خاص طور پر کنجوسی نہ کرے۔ جب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ ابھی آگے قربانی آنے والی ہے تو اس کے لیے وہ تیاری کر کے رکھے۔ اب یہ قربانی مرد اگر گھر میں صاحب نصاب ہے اس پر الگ ہے، بیوی اس پر الگ ہے، اور بیٹا اس پر الگ ہے،